السلام علیکم ویورز، میں اس ٹائم موجود ہوں راولپنڈی کے مضافاتی علاقے رکھ دمیال میں۔ یہاں رکھ دمیال میں 1000 کنال کے اوپر یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے راولپنڈی کے شہریوں کے لیے یہ قبرستان بنایا، جس میں راولپنڈی میں رہنے والا کوئی بھی فرد اپنے کسی پیارے کی وفات پر اس کی تدفین یہاں پر کر سکتا ہے۔ جی، یہ سردار نسیم صاحب ہیں، اس ٹائم میونسپل کارپوریشن کے میئر تھے۔ 2021 میں انہوں نے یہ پوری جو 4 دیواری بنی ہوئی ہے اس 1000 کنال قبرستان کی، یہ 4 دیواری انہوں نے بنائی تھی۔ اور یہ جو قبرستان دیکھیں، دمیال کی طرف سے آئیں گے نا، صدر سے بکرا منڈی، آگے دمیال، پھر آگے بندہ گاؤں ہے۔ بندہ گاؤں سے آئیں گے تو یہ پکی روڈ ہے، بالکل کارپیٹ روڈ ہے، بہترین۔ اس کارپیٹ روڈ پر آ کر تقریباً دمیال سے کوئی 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یہ اتنا بڑا قبرستان موجود ہے۔ اور یہ 4-5 کروڑ روپے کا یہ دیوار بنی ہے جی 2022 میں۔ تو بہرحال یہ اس کا گیٹ ہے، اور جا کے اندر دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں اور کیا کچھ سہولیات دی گئی ہیں، اور قبرستان کی جو ترتیب ہے وہ کس طرح بنائی گئی ہے۔ آیا کسی نظم کے تحت یہ قبرستان بن رہا ہے، یا بے ہنگم طریقے سے جس کا جہاں موڈ ہے وہاں بنائی جا رہے ہیں۔ یہ اندر آ گیا ہوں جی، یہ بہت بڑی پارکنگ ہے یہاں پر۔ یہ سامنے دیکھیں بورڈ لگا ہوا ہے اے بلاک، تو اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ بلاک وائز ترتیب سے انہوں نے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ یہ بلڈنگ ہے ایڈمنسٹریشن کی، انتظامی عملہ یہاں پر ہوتا ہے، اور یہاں باہر بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں اگر بڑا ہو جائے تو، ورنہ یہ اندر جو ہے یہ پورا جنازہ گاہ بنی ہوئی ہے، بارش کی صورت میں، دھوپ کی صورت میں، چھت بھی ہے اوپر، تو یہ سہولت بھی یہاں بہترین ہے جی۔ یہ اندر پوری جنازہ گاہ ہے جی، بہترین، اور وہ سامنے واش روم ہے، اور یہاں پر وضو کے لیے جو ہے وہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ انتظامیہ سے آ کے رابطہ کرنا پڑتا ہے، وہ پھر یہاں پر لاک وغیرہ کھولتے ہیں اور پانی کا انتظام کرتے ہیں، جو بھی ان کا پراپر سسٹم ہے۔ تو وہ فری آف کاسٹ ہی ہوتا ہے، تقریباً تھوڑا بہت پیمنٹ لیتے ہیں قبر کھدائی کی اور چھوٹے موٹے انتظامات کی۔ اب یہ پراپر دیکھیں، لین نمبر 10، لین نمبر 9، یعنی پراپر ایک نظم کے تحت انہوں نے پورا ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جی۔ لائن نمبر 8 ہے، اس کی لائن نمبر 8 کا مطلب بالکل سیدھ میں ایک ہی لائن میں قبریں ہوں گی، جس طرح یہ لائن نمبر 7 ہے، اس کے بالکل ایک سیدھ میں قبریں ہوں گی جی۔ یہ چیز بہت اچھی کی انہوں نے، تاکہ زمین بھی ضائع نہ ہو، اور درمیان میں 2 لائنوں کے درمیان میں اتنا گیپ موجود ہے، تقریباً 3-3.5 فٹ کا، کہ آرام سے بندہ موو کر سکتا ہے، چل سکتا ہے جی۔ جی، یہ قبرستان ابھی بلاک اے کے اندر ہی جو ہے نا قبریں بن رہی ہیں، اور یہ سمجھیں کہ 2-3 کنال پہ ہی جو ہے نا ابھی یہ ہوا ہے، تو 1000 کنال جگہ ہے، یعنی بہت بڑی جگہ ہے۔ راولپنڈی کے شہریوں کے لیے یہ بہت بڑی ایک سہولت ہے، اور عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ شہر کے اندر قبرستان جو ہیں وہ ان کے اندر گنجائش ختم ہو گئی ہے، پھر ان کو تدفین کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ایک جو ہے نا آپشن موجود ہے، لیکن چونکہ ایک تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، اس لیے وہ اس طرف نہیں آتے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہر سے باہر اس قبرستان میں تدفین کرنے کے بعد پھر کیا پتہ ان کو دوبارہ قبر پہ کب جانا نصیب ہو، دور ہو جائے گا، تو اس دور ہونے کی وجہ سے پھر یہ لوگ جو ہے اس کو پریفر نہیں کرتے۔ حالانکہ اتنا ویل آرگنائزڈ قبرستان، تو اس میں
قریب دور کی کیا بات ہے جی کہ آپ کو ٹینشن کے بغیر یہاں پر قبر کی جگہ مل جاتی ہے، اور تدفین کے بعد جو مردہ ہوتا ہے، جو مر گیا ہوتا ہے بیچارہ، اس کو آپ جہاں سے بھی دعا کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، اثار ثواب کریں گے، اس کے نام پہ کچھ صدقہ جاریہ کریں گے، وہ آپ دنیا کے آخری کونے سے بھی کریں، اس کے نام سے کریں گے تو وہ اس کو آلریڈی پہنچے گا۔ یہ تو اللہ نے اتنا بڑا خوبصورت نظام بنایا کہ تدفین کرنے کے بعد آپ جہاں سے بھی اس کو یاد کریں گے، دعا اس کے لیے کریں گے، اس کے لیے کچھ صدقہ وغیرہ کریں گے، اثار ثواب کریں گے، تو وہ اس تک پہنچے گا۔ تو جانے کی، قبر پہ آنے کی اللہ نے کوئی شرط رکھی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیز تو میرے خیال میں سوچنا مناسب نہیں ہے، اور کسی قسم کی پریشانی فیل ہو تدفین کے معاملے میں تو یہ راولپنڈی کے شہریوں کے لیے بیسٹ آپشن ہے جی۔ یہ دیکھیں، صرف ابھی اے بلاک جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی شروع کا جو حصہ ہے اے بلاک، اس میں کچھ قبریں بنی ہیں، میرے خیال میں بہت ہوا تو 300-400 قبریں ہیں۔ تو اب آگے یہ پورا ایریا، یعنی سمجھیں کہ کوئی 1000 سے آپ یہ 2 کنال نکال دیں، 3 کنال، تو 996-97 کنال زمین جو ہے وہ ابھی اس قبرستان کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، بیچ میں راستے بنے ہوئے ہیں پکے، یہ پکے راستے بنے ہوئے ہیں تاکہ بارش کی صورت میں کیچڑ نہ ہو اور آپ آرام سے جہاں تک جا سکیں موو کریں۔ یہ کچھ قبریں جو ہیں چھوٹے بچوں کی، بچوں کا پورشن انہوں نے یہاں الگ رکھا ہوا ہے، تو چھوٹے بچے جو فوت ہوتے ہیں ان کو یہاں پر دفن کرتے ہیں جی۔ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے میرے خیال میں، کیونکہ بڑی قبریں جو ہوتی ہیں ان کا سائز بڑا ہوتا ہے، تو بیچ میں ان کے ساتھ اگر چھوٹی قبر آ جائے تو اس کے آگے جو 2-2.5 فٹ کی جگہ ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے عام طور پہ۔ تو یہ انہوں نے الگ پورشن بنایا ہوا ہے چھوٹے بچوں کے لیے، اور تاکہ وہ جو ہے نا زمین ضائع نہ ہو۔ تو یہ بھی بہت انہوں نے بہترین کام کیا ہوا جی۔ اس قبرستان میں آنے کے لیے دمیال کا علاقہ ہے، اس سے آگے ایک آتا ہے 3 کلومیٹر آگے، 4 کلومیٹر آگے بندہ، یہ سامنے بندہ کا علاقہ ہے۔ بندہ سے 2 روڈیں جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، ایک جاتی ہے آگے مسریوٹ ڈیم کی طرف، اور ایک آتی ہے اس قبرستان کی طرف، رخ قبرستان۔ تو یہ جو رخ قبرستان ہے، ایک راستہ اس کا وہاں سے آتا ہے، اور ایک راستہ یہ سامنے پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جی، اس کا انٹرنس جو ہے وہ اڈیالہ روڈ کے اوپر ہے۔ اڈیالہ روڈ سے آپ پنجاب سوسائٹی کے اندر سے بھی آ سکتے ہیں، اگر وہاں سے مشکل ہو تو پھر ساتھ ایک روڈ آتی ہے، کسی سے پوچھ لیں تو اس روڈ سے یہاں پر آ کر کہیں راستہ آگے ٹچ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو پنجاب سوسائٹی والی روڈ ہے یہ کوئی پراپر روڈ نہیں ہے، اس میں سوسائٹی والے بھی بسا اوقات منع کرتے ہیں، لیکن بہرحال راستہ بنا ہوا ہے تو اس راستے سے بھی یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور دیکھیں، یہاں پر یہ قبریں جو ہے تیار پڑی ہوئی ہیں جی۔ دیکھیں، یہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ انتظامیہ نے یہ قبریں جو ہے یہ تیار رکھی ہوئی ہیں، یہ اندر پورا قبر بنی ہوئی ہے اور یہ اوپر پڑیاں پڑی ہوئی ہیں، تو یہ ساری قبریں تیار ہیں۔ اسی طرح ہر بلاک میں انہوں نے قبریں تیار رکھی ہوئی ہیں جو قریب قریب کے ایریا ہے، یعنی کوئی 100-150 قبریں تقریباً تیار ہیں جی۔ تو بس لوگ آتے ہیں، آ کر یہاں پر رجسٹریشن کرتے ہیں، اور اس میں پراپر رجسٹر کے اندر ان کا اندراج ہوتا ہے، کمپیوٹر میں ان کا اندراج ہوتا ہے، باقاعدہ ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے، اور کوئی بعد میں بندہ آئے جس نے کوئی قبر جو ہے وہ تلاش کرنی ہو تو وہ آفس میں جاتا ہے اور جا کر ان کو بس بتاتا ہے کہ یہ نام ہے مرحوم کا، تو وہ کمپیوٹر سے ایک دم نکال کے بتا دیتے ہیں کون سے بلاک میں کون سی لائن کے اندر کون سی قبر ہے جی۔ تو یہ بڑا ویل مینجڈ جو ہے نا انہوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے، جو مجھے تو بہت ہی اچھا لگا۔
جس نے بھی اور جن لوگوں نے بھی اس قبرستان کو یہاں پر بنوانے میں کردار ادا کیا، اللہ پاک ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس قبرستان کے بارے میں تو وہ ضرور جو ہے اس آپشن کو بھی اویل کریں۔ اور شہروں کے اندر میں نے بلکہ ایک جگہ دیکھا کہ میرے اپنے دوستوں میں ایک میرے دوست کی فوتگی ہوئی، تو انہوں نے صرف اس لیے کہ گھر سے قریب ہو تو ایک قبرستان کے اندر انہوں نے ایسی جگہ، پورا قبرستان تو فل ہو چکا تھا، تو انہوں نے ایک ایسی جگہ کہ 2 قبروں کے درمیان میں، یعنی بالکل 1.5 فٹ جگہ تھی، ہارڈلی 1.5 فٹ یا 2 فٹ کر لیں، تو سائڈوں پہ اگر دیواریں تو پھر کتنی جگہ بچی ہوگی؟ مشکل سے بس جنازہ کو اس کے اندر رکھا گیا قبر میں، اور اس تنگ سی جگہ پہ اس کو دفن کیا گیا جی۔ تو اس تکلیف سے میرے خیال میں یہ آپشن تو بہت بہتر ہے، تو اس کو ضرور جو ہے استعمال کرنا چاہیے راولپنڈی کے عوام کے لیے۔ اور یہاں پر میرے خیال میں یہ 20 سال تک بھی جو ہے اتنا زمین ہے کہ 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ یہاں پر یہ زمین کور نہیں ہوگی، بشک پورے راولپنڈی کے جنازے یہاں پر آ جائیں۔ بہت بڑا ایریا ہے جی، وہ آگے کہاں تک، بس جہاں تک نظر جا رہی ہے 1000 کنال بہت بڑا ایریا ہوتا ہے جی۔ اچھا جی، میں نے یہاں پر آفس سے معلومات لی ہیں، تو یہاں پر ہوتے ہیں ناصر صاحب جو یہاں پر انتظامی کمیٹی میں ہے۔ تو ناصر صاحب کہتے ہیں کہ جب کسی نے یہاں پر تدفین کرنی ہو تو 5-6 گھنٹے پہلے ہمیں فون کر دیں، یعنی جب تک فوتگی ہو تو بس فون کر دیں ہمیں، تو وہ جتنے ٹائم میں اس کا غسل وغیرہ گھر لے کے جانا، وہاں سے جنازہ پڑھ کے یہاں پر لانا، تو اتنا ٹائم تقریباً لگ ہی جاتا ہے۔ تو کہہ رہے تھے جی کہ 1 گھنٹے کے اندر بھی ہم کر سکتے ہیں ایمرجنسی میں، جو قبریں تیار پڑی ہوئی ہیں تو وہ ہم فوری طور پہ اس کو ریفریش کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر قبر کوئی تیار نہ پڑی ہو تو پھر یہ ہے کہ 5 گھنٹے تقریباً کم از کم چاہیے ہوتے ہیں قبر کی کھدائی اور تیاری وغیرہ میں۔ تو انہوں نے بتایا جی کہ آفیشلی کہ تقریباً جو قبر کی زمین ہے وہ تو فری ہے، لیکن جو بلاک اور پڑیاں اور سیمنٹ وغیرہ، ریت، مزدوری، یہ سارا کچھ جو ہے کھدائی قبر کی، یہ سب اس کا 15,000 روپے وہ چارج کرتے ہیں جی۔ تو بہت مناسب ہے میرے خیال میں، کیونکہ ویسے بھی ہم جہاں پر بھی تدفین کریں گے قبر تو ہم نے خود ہی کھدوانی ہوتی ہے، بلاک وغیرہ یا پڑیاں یا سیمنٹ، ریت یا مزدوری وغیرہ خود ہی ہم نے پے کرنی ہوتی ہے، تو وہ بھی تقریباً اتنی پہنچ ہی جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ ایک فون کر کے یہ قبر کی بکنگ کر سکتے ہیں اور تیاری کروا سکتے ہیں جی۔ تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی سہولت ہے۔ ناصر صاحب کا فون نمبر یہ ہے جی 0315923250 یہ میں ڈسکرپشن کے اندر بھی ڈال دوں گا۔ تو یہ ناصر صاحب یہاں پر ہیں، ان کو فون کر کے آپ قبر پہلے بک کرا سکتے ہیں، پھر انہی کی رہنمائی میں آپ جو ہے جنازہ یہاں پر لے کے آئیں گے جس طرح یہ بتائیں گے۔ یہاں پر بی بلاک ہے، اور بی بلاک کے اندر بھی اسی طرح لائن وائز پوری ترتیب سے سیٹنگ بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں اس کے پیچھے جو اے بلاک ہے یہی جو ہے وہ آدھا خالی پڑا ہوا ہے، یہ آگے اے بلاک ہے، یہ ابھی آدھا بلاک بھی پر نہیں ہوا۔ سمجھیں کہ اگر 4 کنال زمین ہو نا اے بلاک میں تو ابھی 2 کنال بھی بمشکل میرے خیال میں پوری ہوئی ہے۔ دنیا میں سفر تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن جو آخری ہماری منزل ہے، میں نے کہا اس کا بھی ایک ولاگ بنا دوں تاکہ میرے راولپنڈی کے جو شہری ہیں ان کے لیے یہ کوئی مفید ہو اور رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ بس اسی پہ اپنے ہوسٹ ضیاء الرحمن کشمیری کو اجازت دیں، اس ریکمنڈیشن کے ساتھ کہ
اگر آپ کو پورے راولپنڈی میں کہیں بھی اپنی میت کی تدفین کے لیے جگہ نہیں مل رہی تو آپ اس آپشن کو ضرور جو ہے وہ استعمال کریں. یہ دیکھیں یہاں پر بلاک ہی پڑے ہوتے ہیں, یہ پڑیاں ہی پڑی ہوئی ہیں, بس پیمنٹ کریں گے. نارمل جو روٹین کی پیمنٹ ہوتی ہے وہی ہوتی ہے, ایکسٹرا چارج نہیں کرتے. تو بس اپنے جنازے کو, اپنی میت کو اللہ کے سپرد کر دیں جی. اسی پہ اپنے ہوسٹ ضیاء الرحمان کشمیری کو اجازت دیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.